اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوعوں کے بارے میں یہ بات کہ یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں اتنی مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ آپ حضرات کو بھی ازبر ہو چکی ہوگی۔ یہ تمہید اگر تعویل عام کو پیش نظر رکھا جائے تو پورے قرآن حکیم کے لیے، اور تعویل خاص کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہ سورہ بقرہ کے لیے تمہید ہے۔ اس کے 2 حصے، پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل، اور بقیہ 2 رکوع یعنی تیسرے اور چوتھے رکوع میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے قبل مکی قرآن کا خلاصہ۔ یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اب ترتیب مصحف میں تو پہلے یہ صورتیں آ رہی ہیں کہ جو مدنی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ 2/3 قرآن ان سے قبل نازل ہو چکا تھا۔ جو مضامین ان 2 رکوعوں میں آئے ہیں وہ نہایت تفصیل کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ، بلکہ یہ کہ جو ایمانیات ہیں ان کے ضمن میں رد و قدح، اعتراضات، ان کے جوابات اور ان پر اتمام حجت نہایت تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں میں ہو چکی ہے۔ یہ جو 2 رکوع ہیں ان کی بھی ایک تقسیم میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ تیسرے رکوع کے نصف اول میں 5 آیات میں، کل 9 آیات پر مشتمل ہے تیسرا رکوع۔ 5 آیات میں پہلی آیت میں قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک جملے میں، ایک آیت میں یہ قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ، تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ، اور یہی وہ مقصد ہے جو عضو قرآن تخلیق جن و انس کا ہے۔ اس کے بعد اس سمیت پھر توحید، رسالت اور معاد جو 3 بنیادیں ہیں ایمان کی، ایمانیات ثلاثہ، ان کی تفصیل آ چکی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا مکی قرآن کا اصل موضوع وہی ہے، ایمانی مباحث، ایمان کی دعوت۔ اس کے بعد کچھ فلسفیانہ مضامین آئے
جن میں اہم ترین ہے ہدایت و ضلالت کا اللہ کا قانون کیا ہے۔ جن لوگوں کے اپنے اندر کجی ہے، جن کی نیت میں فطور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، اور جن لوگوں کے اندر خلوص ہے اور وہ طالب حق ہے، طالب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں ہدایت دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ انسان کی اپنی نیت، اس کی اپنی طلب، اس کا اپنا ارادہ ہے۔ اس کے بعد تیسیر ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، تسہیل ہے۔ جو راستہ انسان چوز کرتا ہے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ اسے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اسی ضمن میں انسان کا جو مرتبہ ہے اور حیات انسانی، اس کی جو عظمت ہے، اس کے چار ادوار جو ایک آیت میں آئے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس پر میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ علامہ اقبال کے وہ الفاظ کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کے بعد جو آیت تھی اس کا کچھ حق ادا ہونے سے رہ گیا تھا، اسی لیے میں اب اس کی آیت کو دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے کہ تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ کے زمین میں ہے کل کا کل۔ اس سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، اگلے رکوع کے مضمون کا گویا کہ یہ تمہید بنی ہے، یہ لنک ہے ان دونوں رکوعوں کے مضامین میں۔ انسان کے لیے بنایا گیا جو کچھ اس زمین میں ہے کل کا کل۔ اسی سے پھر خلافت کا وہ مضمون متعلق ہو جائے گا کہ جو اگلے رکوع میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گیا، ثم استوى الى السماء، وہی ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے کل کا کل، پھر وہ متوجہ ہوا بلندی کی طرف۔ یہ استوا کے معنی ہے برابر، سیدھے کھڑے ہو جانا۔ خط استوا وہ ہے کہ جو ہمارے اس کرۂ ارضی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن جب اس کے بعد صلہ الی کا آتا ہے، سیدھے ہو جانا کسی شے کی طرف، یعنی اس کا قصد کرنا، اس کا ارادہ کرنا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ پھر وہ بلندی کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور اس نے انہیں برابر کر دیا۔ یہ وہی لفظ آ گیا، سوا سے یہ تسویہ ہے باب تفعیل سے، سوا یسوی تسویتاً، برابر برابر کر دینا، درست کر دینا، ہموار کر دینا۔ فسواہن، تو کر دیا ان کو برابر برابر، ہموار، سبع سماوات، 7 آسمانوں کی صورت میں، 7 بلندیوں کی صورت میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس میں جو کلمہ ثم آیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ اگرچہ عام تصور تو یہ بنتا ہے ذہنوں میں کہ پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، پھر اس میں کہیں زمین کی بھی تخلیق ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید جس شے کو زمین اور آسمانوں سے تعبیر کرتا ہے، ان کی تخلیق میں قرآن حکیم میں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تخلیق زمین کی ہوئی، پھر یہ آسمانوں کی شکل جو ہے ایک اس کی تشکیل ہوئی ہے اور ان کی صورت گری ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ثم جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ثم تراخی کے لیے ہے، کسی شے کے بعد آنے کے لیے یہ دلیل قطعی ہے۔ تو ترتیب زمانی جو ہے تخلیق میں، وہ عذر قرآن یہ ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی ہے، اور زمین میں جو اشیاء ہیں وہ بھی پہلے تخلیق کر دی گئی ہیں، اس کے بعد آسمان کی تخلیق جو ہے وہ اپنے کسی تکمیلی مرحلے میں داخل ہوئی۔ یہ مضمون چونکہ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ اس کی تشریح اور تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اجمالاً وہ آیات آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں، دوسرے رکوع کی، اور یہاں بھی انداز وہی ہے جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، وہی انداز یہاں ہے، قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم واقعی کفر کرتے ہو؟ یہ وہ سرچنگ قسم کا انداز ہے کہ در حقیقت یہ کفر تمہارا مصنوعی ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے،
دل میں تم مانتے ہو، کیا واقعی تم انکاری ہو؟ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم واقعی کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے کہ زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں؟ اب یہاں نوٹ کر لیجئے 2 دن۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا، کیا واقعی تم اس کے لیے کوئی مد مقابل سمجھتے ہو؟ یعنی یہ کہ اگر تم بھی خود اپنے گریبانوں میں جھانکو گے، اپنے دلوں کو ٹٹولو گے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری فطرت ابا کرتی ہے اس سے کہ اللہ کا کوئی مد مقابل بھی ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کے اس 3 رکوع میں لفظ آ چکا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کے مد مقابل ہمسر نہ قرار دے دو جانتے بوجھتے۔ ذالک رب العالمین، وہی ہے تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس نے اس زمین میں رکھ دیے لنگر، ڈال دیے لنگر اس کے اوپر سے۔ پہاڑوں کے بارے میں اب یہ جیولوجی کا ایک ایشو ہے، یہ کس طریقے سے یہ ماؤنٹینز جو ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں کس طور سے وجود میں آئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ایک تصور یہ بھی دیا ہے کہ جیسے اوپر سے کوئی شے گاڑی جائے، ہو سکتا ہے کوئی میٹیریلز آئے ہوں، کوئی خلا سے اس طریقے کے کا مادی جو ہے بوچھاڑ ہوئی ہو زمین کے اوپر، اور وہ زمین میں دھسی ہو اور گڑ کر پھر اس نے ان پہاڑوں کی شکل اختیار کی ہو، واللہ عالم۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام۔ یہ جو ترتیب آ رہی ہے خلق السماوات والارض، قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے کہ 6 دنوں میں یہ تخلیق ہوئی ہے۔ اب وہ 6 دن ظاہر بات ہے ہمارے 6 دن نہیں ہیں، ہمارے یہ 24 گھنٹے کا دن کا تصور جو ہے اس پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دن ہے وہ 1000 برس کے، 50,000 برس کے، اور کل کائنات کا دن کیا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں 6 ملینمز ہیں جن میں کہ اس کی آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے۔ ابھی میں اس کو کل کائنات نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین سے مراد کل کائنات ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایک حصہ ہو، کوئی خاص گیلیکسی ہو، اسی گیلیکسی کے اندر یہ 7 جو بلندیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ اسی کے اندر مکمل ہو جاتا ہو، یہ واللہ عالم۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں ابھی متشابہات کے درجے میں ہیں۔ ہمارا علم جو ہے کاسمولوجی کا اور کریشن آف یونیورس، اس کے بارے میں ابھی تک ہماری معلومات محدود ہیں، لیکن یہ کہ میں اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ 2 دن میں فرمایا کہ زمین کی تخلیق ہوئی، پھر مزید 2 دن یعنی کل 4 دن ہو گئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اوپر سے لنگر ڈال دیے زمین میں اور اس میں برکت پیدا کر دی۔ اب بارک فیہا یہ وہ چیز ہے کہ جس سے حیات کی نشو و نما ہو سکے۔ برکت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے میں کوئی چیز کوئی خیر مضمر ہو لیکن پھر اسے ظہور میں لایا جائے، ظہور پذیر ہو جائے، وہ ظاہر ہو وہ خیر، تو بارک فیہا ہم نے اس میں برکت رکھی۔ وقدر فیہا اقواتہا، اقوات جمع ہے قوت کی، قوت لا یموت، یہ غذائیں، پھر ہم نے اس میں غذائیں رکھ دیں ساری کی ساری۔ یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل اور حیوانات کی تخلیق سے قبل یہ جو ان کی ضروریات تھیں وہ اللہ نے پہلے پوری فرما دی، سارا حیات بخش اور حیات افزا مواد جو ہے وہ پہلے فراہم کر دیا ہے، مہیا کر دیا ہے۔ فی 4 ایام، یہ 4 دنوں میں یہ بات مکمل ہوئی۔ سوال للسائلین، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے بھی، اور ایک مفہوم لیا گیا ہے کہ سب کا اس میں حصہ ہے برابر برابر، جو بھی مخلوقات ہیں گویا کہ وہ اپنے وجود سے ہی سوالی ہیں، محتاج ہیں، ہم نے ان کی تمام احتیاجات کو پورا کرنے کا سامان برابر برابر ہم نے اس میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، یہ الفاظ ہیں جس کے لیے میں نے پھر یہ آیات جو ہیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں کہ جیسے وہاں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، تو یہاں پر 2 دنوں میں زمین کی تخلیق، پھر 2 دن اور ہیں کہ جن میں زمین میں وہ تمام حیات بخش اور حیات پرور جو اشیاء ہیں وہ فراہم کر دی گئی۔ ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈ کی شکل اختیار کرنے میں یہ وقت لیا ہے، زمین کے اندر وہ ساری صلاحیت پیدا ہو گئی جس سے حیات جو ہے اس کا ظہور بھی ہو، اور جو زمینی حیات ہے چاہے وہ نباتاتی ہو حیواناتی ہو، اور یہ کہ پھر اس کی نشو و نما ہو، اس کو جو بھی چیزیں ضروری ہیں وہ مل جائیں۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، یہ لفظ بہت ہے اہم ہے،
جو ہماری سائنس جس طرف جا رہی ہے کہ یہ سب کا سب ایک دھوئیں کے مانند تھا، پھر متوجہ ہوا وہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور ایک جو سمجھیے کہ ہوموجینس ماس کوئی ایک دھوئیں کی شکل میں، جیسے کہ ہوا کے اندر اگر نمی کے ذرات ہیں تو وہ پوری ہوا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر منتشر ہے، اسی طریقے سے دخان دھوئیں کے مانند تھا یہ، جس سے کہ پھر 7 آسمانوں کی شکل پیدا ہوئی ہے۔ فقال لها والارض وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر اللہ نے حکم دیا اس دخان کو بھی اور اس زمین کو بھی، آؤ دونوں کو دونوں حاضر ہو جاؤ، یعنی ہمارے حکم کو بجا لانے کے لیے، ہمارے فرمان کو سننے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے، خواہ اپنی مرضی سے، خواہش سے اور خواہ جبرن، طوعا اور کرہا۔ قالتا اتینا طاعین، یہ گویا کہ تعبیر ہے صورتحال کی، ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں اپنی پوری آمادگی کے ساتھ، طوع نفس کے ساتھ۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ نے ان کو برابر کر دیا، ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، انہیں تقسیم کر دیا 7 آسمانوں کی شکل میں 2 دن۔ گویا کہ 2 جمع 2 جمع 2 6 کی میزان جو قرآن مجید میں اجمالاً بہت مرتبہ آیا، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ بہت سے مقامات ہیں۔ تو یہاں اس کی تقسیم ہے، اور اس میں بھی ترتیب وہی ہے کہ زمین کی تشکیل، زمین میں جو بھی حیات بخش مواد ہے، حیات پرور جو بھی اللہ نے اس میں چیزیں پیدا کی ہیں، ان کا فراہم کیا جانا یہ پہلے ہو گیا ہے، اور اس وقت تک ابھی اس کے گرد معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آسمانوں نے جو شکل اختیار کی ہے یہ ابھی دخان کی شکل میں، یہ ایک بہت بڑے ایک بادل کسی صورت میں، ایک سسپینشن کی شکل میں جو بھی مادہ تھا جس سے کہ پھر وہ آسمانوں کی تشکیل ہوئی ہے، وہ ابھی انڈیفرینشیٹڈ تھا، ابھی اس کے اندر کوئی تشکیل نہیں ہوئی تھی، ہوموجینس قسم کا ماس۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا، پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں ان کو تقسیم کر دیا، اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حصے کا کام ہے اس کو وحی کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور جو سب سے قریب کا آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا چراغوں سے، وحفظا، اور حفاظت کا ذریعہ بنا کر، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سارا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو قدیر ہے، عزیز ہے اور علیم ہے، زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا۔ یہی لفظ جس پر یہ مضمون یہاں ختم ہو رہا ہے اسی پر یہ لفظ وہاں ختم ہوا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، یعنی بنا کر وہ غافل نہیں ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں بعض فلسفیانہ اور متصوفانہ جو فکر ہیں ان میں کچھ اس قسم کا بھی ایک خیال موجود ہے کہ بنانے والا تو وہ ہے، لیکن یہ کہ بنانے کے بعد وہ فارغ ہوا، یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے اور وہ اس کی تفصیلات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، ہم میری اس وسیع اور اس کائنات کے کس حصے میں اس وقت کیا واقعہ ہو رہا ہے، کیا ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ یہ تو بس ایک کریشن ہے، جیسے کہ فٹ بال کو ایک زوردار کک لگا دی گئی ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب وہ کک لگانے والے سے اس بال کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی زمین میں گھستا ہے، ہر کوئی بیج گر رہا ہے اوپر سے اور زمین کے اندر چلا گیا ہے، جو مٹی میں دب گیا ہے، یا پانی کا قطرہ بارش کا جو ہے گر رہا ہے اور زمین میں جذب ہوا ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اب اس میں ماں میں جو عمومیت ہے، جو بھی کچھ زمین میں گھستا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، ہر کونپل جو پھوٹ رہی ہے اور ہر بیج جو ہے اس سے جو پتیاں نمودار ہو رہی ہے وہ سب اس کے لیے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے یا بلندی سے اترتا ہے، جو کچھ کی بلندیوں میں چڑھتا ہے، آسمان کی طرف عروج کرتا ہے، سب اس کے لیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ کہیں اپنے ہی آپ میں علیحدہ مگن نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اور ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، وہ بصیر ہے۔ یہ تصور جو ہے اس کے ذہن میں رکھ لیجیے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی یہ حصہ ضرور ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آسمانوں کی حقیقت، 7 آسمانوں کی حقیقت، ان سے کیا مراد ہے،
ابھی ہمارا جو مادی علم ہے وہ اس درجے تک نہیں پہنچا کہ اس کے بارے میں ہم کوئی تیقن کے ساتھ اور کسی تعین کے ساتھ کوئی بات کہہ سکیں. ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اب آئیے جو آج کا ہمارا سبق ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو یہ از کا جو کلمہ ہے، کیونکہ اب یہاں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ از اور اذا یہ دو کلمات ہیں. از جو ہے وہ ماضی سے متعلق ہے، کوئی واقعہ ماضی کا اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو از، اور کوئی مستقبل کا معاملہ ہو جس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اذا. جب یہ ہو جائے، جب یہ ہو جائے گا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جب یہ دھوپ جو ہے یہ سمیٹ لی جائے گی یا سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو قیامت کے واقعات حالات جو آنے والے ہیں وہ از آتے ہیں. لیکن از کوئی پرانا واقعہ ہے، پچھلا واقعہ ہے، اس کی طرف توجہ دلانی ہے تو یہ از یاد کرو. اور اس سے پہلے مانا جاتا ہے کہ ایک فعل امر جو ہے محذوف ہے، وذکروا یا وذکر، یاد کرو، دھیان کرو، توجہ کرو، تصور کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے. اب یہاں ظاہر بات ہے کہ خطاب حضور سے ہے، باقی یہ کہ ہر قاری، ہر قرآن کا پڑھنے والا بھی مخاطب ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مخاطب اول حضور. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتے. یہ رکوع جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، فلسفے اور حکمت قرآنی کا یہ ایک بہت اہم باب ہے، اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے کہ جو آدم اور ابلیس کی سرگزشت پر مشتمل ہے. اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ مصحف میں تو یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے واقعہ، لیکن مکی قرآن میں 6 مرتبہ یہ آتا ہے. اور اس کی بڑی ایک عجیب ترتیب ہے، وہ دلچسپی کیونکہ اس کے ساتھ ہوگی آپ کو بھی اور اس کے حوالے سے یاد رہ سکے گا. قرآن مجید کے بالکل وسط میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، یہ گویا کہ یوں ہی ہوئی دو صورتیں ہیں بالکل وسط. سورہ بنی اسرائیل میں بھی تذکرہ ہے، سورہ کہف میں بھی تذکرہ ہے. اور عجیب بات یہ کہ دونوں کے بالکل وسط میں دونوں صورتیں 12 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور یہ 7واں رکوع شروع ہوتا ہے دونوں کا ان الفاظ سے کہ جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ جھک جاؤ، سجدہ کرو آدم. پھر سورہ بنی اسرائیل سے ایک صورت ادھر چھوڑ دیجئے پیچھے کی طرف، ابتدا کی طرف آئیے تو سورہ نحل چھوڑ دیجئے تو سورہ ہجر آتی ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آدم و ابلیس. سورہ کہف سے ادھر چلیے آگے کی طرف تو سورہ مریم ہے، اس میں نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اس میں بھی بڑی تفصیل سے یہ واقعہ ہے. تو تقریباً یہ 4 مرتبہ تو یہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے یہ قرآن مجید کے وسط ہے. پھر یہ کہ 2 حصے جو ہیں وہ بھی ایک بڑی سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن ہے. شروع سے 8واں پارہ، اس میں آپ کو سورہ اعراف کا دوسرا رکوع بڑی شرح و بسط کے ساتھ یہ واقعہ ہے. ادھر سے واپس آئیں گے تو 8واں پارہ، 30ویں سے واپس گنتی کیجئے تو 8واں جو ہے وہ 23واں پارہ بنے گا. اس میں سورہ صاد میں پھر وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے. تو بہت ہی سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن ہے اس قصہ آدم و ابلیس کی قرآن حکیم. لیکن یہ 6 کے 6 مقامات جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ مکی صورت بالاتفاق یہ ہے مدنی صورت جس میں اس واقعے کا پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ خلاصہ دیا جا رہا ہے. البتہ ذرا جو عنوانات ہیں آج کے اس حصے میں اس کو ذرا نوٹ کر لیں. پورے رکوع کے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 مضامین بیان ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آدم اور ان کی ذریت کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ ان کا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے آدم کا. پھر یہ کہ اس خلافت کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے. اہل اگر ہوئے ہیں آدم اور ان کی ذریت خلافت ارضی کے تو وہ کس بنیاد پر. یہ 2 مضامین جو میں نے گنوائے ہیں یہ ایکسکلوسیو ہیں اس مقام پر. بقیہ 6 مقامات جو میں نے گنوائے ہیں ان میں یہ 2 مضامین آپ کو نہیں ملیں گے. البتہ ان میں سے 3 مقامات پر ایک اضافی مضمون ملے گا جو یہاں نہیں ہے. اس طریقے سے قرآن مجید میں یہ چیزیں اگر آئی ہیں بائی ریپیٹیشن تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ خالص ریپیٹیشن ہے، تکرار محض نہیں ہے. ہر جگہ پر کوئی نئی بات ہے، ہر جگہ کوئی نئی شان ہے. پھر جس کانٹیکسٹ میں وہ اس صورت میں مضمون آیا ہے اس کے حوالے سے اس کے عمود اور اس کے مرکزی مضمون سے اس کا خصوصی ربط ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں گے تو اس سے کوئی اور رہنمائی
اور علم اور حکمت کے جو ہے نئے گوشے جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں۔ اور وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس مقام پر نہیں ہے وہ ہے تخلیق انسان۔ مادہ تخلیق کیا ہے وہ آپ کو جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا کہ وہ سورہ ہجر، سورہ صاد اور سورہ اعراف میں ہے، باقی تین وہ مقامات بھی اس سے خالی ہیں، اور اس جگہ بھی یہ مقام یہ مضمون موجود نہیں، تخلیق انسان۔ بہرحال آدم اور ذریت آدم کا مقام اور مرتبہ یعنی خلافت عرضی۔ نمبر 2 خلافت کی اساس علم، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ یہ دو چیزیں ایکسکلوسیو، اور یہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اور جیسا کہ ان عنوانات سے خود بخود واضح ہو رہا ہے، فلسفہ اور حکمت کے یہ اہم اور اساسی مضامین ہیں۔ پھر جو مضمون آتا ہے وہ ہے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنا، تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ یہ ان 7 کے 7 مقامات ہیں، 6 وہ مکی مقامات اور 7واں یہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جنت میں آزمائشی قیام حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا سلام علیہما، ان دونوں کا آزمائشی مقام، آزمائشی کہنے یا ایک طرح کی ڈیمانسٹریشن کے لیے، تربیت کے لیے، وہ یہ کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری تخلیق میں بھی کچھ خلا ہے، کوئی کمزوری ہے، خلق الانسان ضعیفا، اور اس خلا اور اس کمزوری سے ہمارا دشمن ازلی ہے ابلیس، جو بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اس کا ایک تجربہ انہیں کرا دیا گیا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ بھی موجود ہے سورہ طٰہٰ میں اور سورہ اعراف میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بلکہ یہاں سورہ بقرہ میں اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں۔ سب سے زیادہ یہ مضامین جو ہے نہایت اہتمام اور شان کے ساتھ جو آئیں وہ سورہ اعراف، اور سورہ اعراف جو ہے ان 6 مکی صورتوں میں سے یہ سمجھیے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری دور کی ہے، گویا کہ وہ ملحق ہو جائے گی زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ اعراف اور سورہ بقرہ میں زیادہ فرق نہیں۔ پھر یہ کہ آخری بات اور وہ یہ کہ کس طریقے سے ابلیس نے حضرت آدم کو دھوکہ دیا، ورگلایا، اغوا کیا، اور پھر جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبوط آدم کا حکم، اور یہ کہ آخری چارٹر جو دیا گیا ہے کہ اب زمین کا چارٹ سنبھالو۔ جیسے کسی وائس رائے کو اگر کبھی برطانوی حکومت بھیجتی تھی ہندوستان تو پہلے اس کی کوئی بریفنگ، اس کے لیے کوئی تعلیم، اس کو تمام حالات سے واقف کرانے کا یقیناً اہتمام ہوتا ہوگا، اور پھر وہ اپنا کوئی چارٹر لے کر یہاں آتا ہوگا کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، کہاں کون کون سے معاملات تمہیں لازماً ریفر کرنے ہوں گے مرکزی حکومت کو، تاج برطانیہ کو، اور کن کن چیزوں میں تمہیں اٹانومی حاصل ہے اور جہاں تم اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلے کر سکتے ہو، وہ چارٹر جو ہے۔ تو یہ 5 مضامین ہیں جن میں سے آج جو ہم 5 آیات پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا کرا دے، ان میں پہلے 3 مضامین جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ تقریباً 10 جو آیات ہیں اس رکوع کی وہ برابر 2 حصوں میں 5 جمع 5 منتقل ہیں۔ لیکن یہ کہ ان کے ضمن میں کچھ تمہیدی بات میں عرض کر دوں، اس میں تینوں مخلوقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ 3 مکلف مخلوق ہیں اللہ کی، جو کچھ کہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک تو مخلوقات کا سلسلہ ہے، سیارے ہیں، ثوابت ہیں، سٹارز ہیں، گیلیکسیز ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، اسی طریقے سے حیوانات جو ہیں زمین کے، یہ مکلف نہیں۔ مکلف کس معنی میں؟ مکلف جو ہے یہ اس میں مفہوم التکلیف، رسپانسبل، جن پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی، جنہیں کوئی شعور اور ارادہ دیا گیا، جو کسی اپنے شعور ذات بھی رکھتے ہو کہ ہم ہیں، اپنے وجود کا شعور رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان پر کچھ ذمہ داری بھی ہو اور مسئولیت بھی، وہ عوامر اور نواہی احکام کے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کے مخاطب بنائے گئے ہیں، اور اس کا پھر ان پر محاسبہ۔ یہ 3 ہیں صاحب شعور یا خود شعوری رکھنے والی مخلوقات اللہ کی، اور تینوں کے لیولز کو پہچانا۔ بلند ترین مخلوق ملائکہ، اور سب سے پہلے تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، اذ قال ربک للملائکہ، اس لفظ کو بھی سمجھ لیجیے۔ الوکا کہتے ہیں عربی زبان میں رسالت، پیغام بری۔ الکنی الیہ، اس شخص نے مجھے پیغامبر بنا کر بھیجا اس کی طرف، فلاں کی طرف۔ الکنی الی فلان، اس شخص نے مجھے فلاں آدمی کی طرف پیغامبر بنا کر، ایلچی بنا کر بھیجا۔ تو اس سے لفظ بنا ہے، یہ اصل میں ہے ملعک، حمزہ بیچ میں آئے گا، ملعک،
لیکن یہ کہ اس میں پھر جیسے عربی زبان میں ہوتا ہے روانی کو سامنے رکھتے ہوئے ملک بن گیا ہے، وہ حمزہ بیچ میں سے جو حذف کر دیا گیا، اور حمزہ پر جو زبر تھی ملک میں لام پر جزم ہے، حمزہ کی زبر جو ہے فتح جو ہے وہ لام کو دے دیا گیا تو ملک، یعنی اس کا مادہ وہ ملک یا ملک یا ملکیت نہیں ہے، وہ ملک اور ملک جس سے کہ وہ سارا دوسرا بادشاہ ملک ملک وہ اس سے بنا ہے، لیکن اس کا مادہ ہی بالکل الگ ہے، میم لام کاف نہیں ہے بلکہ حمزہ لام اور کاف الگ، یہ اس کا مادہ ہے۔ ملک وہ ہے کہ جو کسی کی پیغام رسانی کا ذریعہ بنے، کوئی ایلچی کی شکل اختیار کرے، تو اس سے یہ لفظ بنا ہے ملائکہ، اس لیے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے انسانوں تک اور تمام مخلوقات، تو اس سے یہ لفظ بنا ہے ملک، اور ملک کی جمع پھر وہ حمزہ جو وہاں اڑ گیا تھا ملک میں وہ جمع میں ظاہر ہو گیا ملائک، اور تا جو ہے اس کے اندر مزید کثرت کے لیے تا جو ہے یہاں پر تانیث کا نہیں ہے بلکہ تکسیر کا، تو ملائکہ ان کے بارے میں جو باتیں ذہن نشین ابھی کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید میں تو اگرچہ ان کا مادہ تخلیق کہیں بیان نہیں ہوا، اللہ نے بنایا یہ بھی مخلوق ہے لیکن کس شے سے بنا، البتہ حدیث میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، یہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، نورانی ہیں، لطیف ترین وجود کی حامل ہیں، لیکن صاحب تشخص ہستیاں ہیں، ان کو ایک خاص دور میں یہ سمجھا گیا کہ یہ صرف فورسز آف دی نیچر کا نام ہے، ان کا کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ گمراہی ہے اور سلف کے تمام اجماع کے خلاف، یہ صاحب تشخص ہے اور مشخص وجود علیحدہ لیکن بہت لطیف شے مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے، لہذا فرشتے بھی مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل بعض اوقات انسانی شکل میں آتے تھے، حدیث جبرائیل مشہور ترین حدیث جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، اس میں حضرت جبرائیل کی آمد ثابت ہے ایک انسانی شکل میں، لیکن یہی در حقیقت انہی فرشتوں کا تصور ہے کہ جو مشرکانہ جو مذاہب، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مشرکانہ مذاہب در حقیقت توحید ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اس لیے کہ نسل انسانی کا آغاز جو ہے وہ شرک سے نہیں ہوا، توحید سے ہوا، حضرت آدم پہلے انسان اور وہ موحد کامل، وہ اللہ کے نبی، لہذا یہ نہ سمجھیے کہ نسل آدم نے جو آغاز کیا ہے، یہ بھی مغربی جو فلسفہ ہے اور جس انداز سے انسان کے تمدن کے ارتقاء کے مراحل بیان کیے جاتے تو معلوم ہوتا ہے نری جہالت ہی جہالت تھی، اگنورنس تھی، کچھ معلوم نہیں تھا، وحشت ہی وحشت تھی، مادی اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس فکر کا تعلق ہے، اللہ کو پہچاننے کا تعلق اور اس کی توحید کا معاملہ، یہ تو اول روز سے کامل تھا، بعد میں اس میں تنزل ہوا ہے کہ انسان مظاہر پرستی کی طرف، عناصر پرستی کی طرف، وہ جہالت ہے انسان کی، لیکن یہ کہ علم سے جہالت کی طرف گیا ہے، انسان جہالت سے علم کی طرف نہیں آ رہا ہے، مادی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ انسان مادی علوم کے اعتبار سے، سائنٹیفک نالج کے اعتبار سے جہالت سے علم کی طرف آ رہا ہے، لیکن یہ جو اصل ہدایت ہے جو اس رکوع کے آخر میں آئے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس ہدایت کے اعتبار سے تو وہ جو علم ہے صحیح، اس سے در حقیقت انسان نے تنزل کیا ہے کہ وہ شرک کی طرف گیا، اور اس شرک کی جہاں شکل یہ ہوئی کہ مظاہر فطرت کو انسان نے پوجنا شروع کیا، جہاں عناصر جو ہے اس کے معبود بن گئے، وہیں یہ ملائکہ کے بارے میں اس کا تصور جو ہے اس میں یہ گمراہی پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صاحب اختیار ہستیاں ہیں، لہذا ان کی بھی کچھ پوجا پاٹ ہونی چاہیے، کچھ ان کو بھی اختیار حاصل ہے، بہت بزرگ ہستیاں ہیں، عربوں میں تصور یہ تھا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ بڑی سفارش جو ہے ان کی چلے گی اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ سفارش کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور یہ سفارش کریں گے اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ گمراہی ہے۔ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت برگزیدہ ہستیاں ہیں، نورانی الاصل ہونے کی بنا پر، نوری الاصل ہونے کی بنا پر اللہ سے بہت قرب انہیں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست
یہ تلقی کرتے ہیں اور ترشحات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قبول کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت ہے. احکام خداوندی براہ راست ان کو پہنچتے ہیں اور یہ آگے پہنچاتے ہیں. لیکن اختیار اور ارادہ اور یہ کہ وہ کوئی معصیت اور گناہ کی طرف کوئی رجحان ہو، اس کا کوئی امکان نہیں. یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے. اگرچہ ہمارے ہاں معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ ان میں معصیت کا امکان ہی نہیں ہے یا معصیت کی قدرت ہی نہیں رکھتے. عام اہل سنت کا تو اس پر اجماع ہے کہ ان میں معصیت کا امکان ہی نہیں، نافرمانی کی قدرت ہی نہیں. یہ گویا کہ صرف نیکی اور صرف خیر ہی جو ہے وہ ان کے لیے ممکن ہے، دوسرا راستہ ان کے لیے کھلا ہی نہیں. معتزلہ کی رائے یہ ہے، اور ہمارے ہاں جو بھی ذرا کچھ عقلی رجحانات رکھتے ہیں ان کا ادھر کچھ فطری جو رجحان ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ان کے اندر بھی ارادہ ہے، لیکن حقائق جو ہے اس کائنات کے وہ اس درجے روشن ہے ان پر کہ ان میں کوئی صورت عملاً نہیں ہے کہ معصیت کر سکے. جیسے کہ انسان بھی اگر ان کے سامنے جنت اور دوزخ موجود ہوں، یہ حقائق جو ہیں جو ہم سے پردے میں ہیں یا جن سے ہم محجوب ہیں، یہ غیب کا پردہ درمیان نہ ہو تو کون اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرے گا، کون معصیت کرے گا؟ تو چونکہ انہیں وہ قرب حاصل ہے بالفعل اور وہ حقائق ان کے سامنے موجود ہے، لہذا یفعلون ما یؤمرون، یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے نافرمانی، وہ نافرمانی کرتے نہیں. یہ بالکل اسی کے ہم بدن بات ہو جائے گی کہ ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب نہیں ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ پر عدل واجب کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار جو ہے وہ محدود ہو جائے، یہ اس کو اہل سنت تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کسی نیک آدمی کو سزا دینا چاہے اس کا اختیار مطلق ہے، اور کسی بدترین جو ہے بدکار کو معاف کرنا چاہے اس کا اختیار مطلق ہے. اس اعتبار سے عدل اللہ پر واجب نہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، جبکہ معتزلہ اور اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے. بالکل یہی فرق ہے کہ یہاں معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ فرشتے معصیت کرتے نہیں، لیکن یہ نہیں کہ کر سکتے نہیں. البتہ یہ کہ اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ ان کے اندر معصیت کی قدرت ہی نہیں ہے، یہ خیر محض ہے، وہ مادہ ہی سرے سے نہیں ہے جس کے بنا پر معصیت کا صدور ہوتا ہے. لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں اختیار کوئی حاصل نہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نازل ہی نہیں ہو سکتے مگر اے نبی آپ کے رب کے حکم سے، اس کی اجازت، اس کا حکم ہوتا ہے تو نازل ہوتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی کسی بھی حکم میں جو انہیں دیا جائے، بلکہ کرتے ہیں جو کچھ کے حکم دیا جاتا ہے. پھر ان میں درجات ہیں، ہر حفظ مراتب ہے. سید الملائکہ الروح الامین الروح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. باقی آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، مختلف جو آسمان ہیں، مختلف طبقات ہیں جن کی حقیقت کو ابھی ہم نہیں سمجھتے، اس میں یہ گویا کہ جو وہ عالمی حکومت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے یہ کارکن ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس عالمی حکومت کے یہ احکام کی تنفیذ کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس سروس کے اندر ہے. یہ تو ہے ملائکہ. دوسرا چونکہ اس میں ذکر آ رہا ہے ابلیس کا بھی، ابلیس کے بارے میں یہاں اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن سورہ کہف میں جہاں یہ مضمون آیا ہے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، اور فا یہاں پر آ رہا ہے سبب، پس اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. فسق کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں، کسی شے کا کسی دوسری شے سے خرابی کے ساتھ خارج ہونا، نکلنا، نکل بھاگنا، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے نکل بھاگا. ففسق عن امر ربی. لیکن یہ کہ ان کا مادہ جو ہے تخلیق وہ نار ہے، یہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، بلکہ تقابل بار بار آیا ہے. انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، کرسٹ آف دی ارتھ، حیوانات ارضی جو ہے، اور ان میں انسان جو ہے ٹاپ پر ہے. اور لیکن جب جنات کا تعلق ہے وہ در حقیقت آگ کی لو سے، شعلہ جو ہے، اس شعلے کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، لیومینس سے، اور ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتا، انویزیبل حصہ، اور وہاں ہوتی ہے سب سے بڑھ کر حرارت کی شدت. تو وہ جو ہے لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، اور فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے. تو آگ کی لو سے وہ ان کی پیدائش ہوئی. یہ جنات ہیں، اور ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں.
مادہ تخلیق کے اعتبار سے یہ انسانوں سے برتر اور ملائکہ سے کمتر ہیں، لیکن ایک قرب انہیں حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، اس لیے کہ نار اور نور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ لفظی اعتبار سے بھی حروف اصلی ایک ہی ہیں، نار اور نور بیچ میں الف اور واو جو ہیں یہ تو وہ حروف علت ہیں کہ جو ایک دوسری کی جگہ پر آ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تو نار اور نور جو ہے ان میں زیادہ فصل نہیں ہے، مادہ بھی ایک ہی ہے، اس اعتبار سے قرب ہے۔ اور چونکہ آگ جو ہے لطیف شے ہے، اور خاک کے مقابلے میں یہ کرسٹ آف دی ارتھ اور یہ کلے جو ہے اس سے کہیں زیادہ لطیف شے ہے، اس کے اندر بھی ان میں بھی وہ وصف ہے کہ یہ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ خود اپنی جگہ پر بحیثیت جن جو ان کی اصل تخلیق ہے یہ بھی انویزیبل ہے، اسی لیے ان کو جن کہا گیا ہے۔ جنہ یہ آ چکا ہے، جنات کی ضمن میں عرض کر چکا ہوں، باغ کو اس لیے جنت کہتے ہیں کہ اس میں جو بھی اوپر ہریاول ہے، جو بھی پلانٹیشن ہے، اس کی وجہ سے زمین چھپ جاتی ہے، مخفی ہو جاتی، زمین نظر نہیں آتی۔ تو جن وہ ہیں جو نظر نہیں آتے، غیر مرئی وجود ہے ان کا، لیکن چونکہ ان کا بھی مادہ تخلیق لطیف ہے، یہ بھی شکلیں بدل سکتے ہیں، انسانی صورت میں آ سکتے ہیں، حیوانات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر سانپوں کی شکل یہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث میں ایک بڑا واقعہ بھی ہے، اہم جو بیان ہوا ہے، حضور نے فرمایا بھی کہ لوگوں مدینے میں اگر کوئی سانپ کہیں ظاہر ہو تو پہلے اسے وارن کیا کرو، فوراً اسے ہلاک نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان میں بہت سے وہ ہیں کہ جو جن ہیں اور جنہوں نے سانپ کا روپ دھرا ہوا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا ہے، اور ان میں جو قرب ہے اسی کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ بھی ہوا، اور 6 جگہوں پر قرآن مجید میں اس طور سے ذکر آیا ہے ملائکہ کے ساتھ مل کر فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن فسجدوا الا ابلیس، جب سجدوا الا ابلیس آتا ہے تو اس میں کچھ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، اور بعض لوگ اس رائے کے حامل ہو بھی گئے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں ریپیٹیشن یوں ہی نہیں ہے، بلا سبب نہیں ہے۔ سورہ کہف میں اس کی وضاحت کر دی، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا۔ فرشتہ کوئی اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتا، جو حکم دیا جائے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ چونکہ جن تھا، اور جنوں کو چونکہ قرب حاصل ہے فرشتوں سے، یہ بھی ایک انویزیبل مخلوق ہیں، یہ بھی لطیف مادہ جو ہے تخلیق ہے ان کا بھی، اس اعتبار سے انہیں قرب حاصل ہے۔ اور یہ ابلیس جو ہے ان جنات میں سے یہ اتنا عابد و زاہد تھا اور اتنا عالم تھا کہ اسے ایک قرب حاصل تھا، اور یہ گویا کہ ملائکہ ہی کے زمرے میں ایک اعتبار سے شامل ہو گیا تھا۔ اذان ملائکہ کے بارے میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان میں کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہے، مذکر مؤنث نہیں ہے، کوئی سلسلہ توالد و تناسل نہیں ہے۔ جنات کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ ان میں مذکر اور مؤنث بھی ہے، نر اور مادہ ہے، توالد و تناسل ہے، ان کی نسل ہے، اس اعتبار سے یہ انسانوں سے قریب تر ہیں، مشابہ ہیں اپنے ان پہلوؤں کے اعتبار سے۔ ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ یہ جو ابلیس ہے، جس کو ابلیس کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی صفاتی نام ہے اس کا، قرآن مجید میں اس کا جو اصل نام ہے وہ بعض احادیث روایات میں آیا ہے عزازیل، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لفظ ابلیس ہی کے نام سے، جو اس کا صفاتی نام ہے وہ بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ایک جن تھا، اور ظاہر بات ہے جنات کی عمریں اگرچہ انسانوں کی عمروں کے مقابلے میں طویل ہیں، لیکن یہ کہ اس نے مہلت مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے اب قیامت تک کے لیے مجھے مہلت عطا فرما کہ میں آدم کے بارے میں جو میرا گمان تھا میں اسے سچا ثابت کر سکوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت اسے عطا کی گئی ہے، تو وہ جو اصل جن ہے ابلیس وہ زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی گرانٹ کی ہے یہ زندگی کی طوالت۔ مولانا اصلاحی صاحب کو کچھ میں مغالطہ ہوا ہے، یہ اجماع ہے ہمارے تمام مفسرین کا کہ وہ جو پرٹیکولر پرسن ہے ابلیس عزازیل وہ ہے مستقل، البتہ یہ کہ اور ذریت ابلیس اور ذریت جنوں کی ذریات جو ہیں اور مختلف جنوں میں اس کے پیروکار شیطان کا لفظ جب آئے گا تو وہ عام ہوگا۔ شیاطین تو جن و انس دونوں میں ہیں، انسانوں میں سے بھی جو نافرمان ہیں اور جو شر کے داعی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ بھی سب شیاطین ہیں جن میں سرکشی ہے، تمرد ہے۔ اسی طریقے سے جنوں میں بھی تو شیاطین جن و انس یا شیطان یہ تو عام ہو سکتا ہے، لیکن ابلیس ایک معین فرد ہے جنوں میں سے
کہ جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا، جو اپنے علم اور زہد اور تقوی اور عبادت کی وجہ سے وہ گویا کہ ایک اعتبار سے ملائکہ ہی میں شامل ہو گیا تھا، اسی لیے اس حکم کا وہ مخاطب قرار پایا جب سجدے کا حکم دیا گیا، اور اسی نے تکبر کیا، استکبار کیا، اور پھر اس پر لعنت ہوئی اللہ کی طرف سے، راندہ درگاہ ہوا، لیکن اس نے مہلت طلب کی کہ پروردگار مجھے اب مہلت دے دے، انظرنی الی یوم یبعثون، اس وقت تک کے لیے جب کہ تو دوبارہ اس پوری ذریت آدم کو اٹھائے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ یہ اسے گرانٹ کی گئی ہے، اس کی یہ جو درخواست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے۔ اب تیسرے درجے میں آئیے، انسان یا آدم۔ اس میں جو بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا ذکر آیا ہے، وہاں صرف ایک استثناء ہے کہ لفظ آدم استعمال ہوا۔ انسان، بشر، یہ دو الفاظ ہیں جن کے حوالے سے تخلیق کا تذکرہ ہوا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر آدم کا ذکر نہیں ہے بلکہ بشر یا انسان۔ اس اعتبار سے جو نتیجہ نکلے گا وہ میں ابھی عرض کروں گا۔ یہ جو بشر کی تخلیق ہوئی ہے، ایک جگہ پر یہ ثابت ہوا، یہ سورہ ہجر میں ہے، کہ زمانی اعتبار سے مؤخر ہے انسان۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ، یہ سورہ ہجر کے اندر آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، انسان کو ہم نے پیدا کیا اس سنے ہوئے گارے کی مٹی سے جو سوکھ کر کھنکنے لگا تھا، پپڑی سی جو بن جاتی ہے دلدلی علاقوں میں، دلدل ہے اس کے اوپر کوئی ایک لیئر سی بن جاتی ہے پپڑی سی، اور وہ سوکھتی ہے، کھنکتی ہے، تو سنا ہوا گارا، سڑا ہوا گارا، وہ کیچڑ، اور وہ جب سوکھا اور اس کے اندر کھنکنے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس سے ہم نے انسان کو بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے بنایا تھا، پیدا کیا تھا اس سے پہلے، اور وہ آگ کی لو سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک زمانی جو ہے معاملہ وہ یہ ہے، ظاہر بات ہے ملائکہ اولین مخلوق، پھر جنات، یہ نار سے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد سب سے مؤخر جو ہے وہ مخلوق انسان ہے۔ ان تین میں سے یہ جو تین مکلف میں نے عرض کیا مخلوقات ہیں، ملائکہ، جنات، انسان، ان میں یہ سب سے بعد میں، اور اس کا مادہ تخلیق جو ہے یہ کرسٹ آف دی ارتھ، زمین کا یہ اوپر کی پپڑی، کلے جسے آپ کہتے ہیں، مٹی، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے مختلف جگہوں پر 5-6 مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں۔ کہیں صرف تراب کہا ہے، تراب، تراب جو ہے وہ ریت نہیں، مٹی، ریت علیحدہ شے ہے جو ریگستانوں میں ہوتی ہے، مٹی وہ ہے کہ جو زرخیز جگہ ہوتی ہے، وہ مٹی ہے۔ کہیں اسے تین کہا ہے، تین گارے کو کہتے ہیں، جب مٹی کو آپ گوندھ لیں پانی کے اندر تو وہ گارا بنتا ہے۔ کہیں اسے تین لازم کہا ہے، وہ گارا اگر کچھ عرصے پڑا رہے اور اگر اس میں کہیں کوئی آرگینک میٹر بھی ڈال دیا جائے تو اس میں لیس پیدا ہوتا ہے، فرمنٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کل بھی دیہات میں گھروں کو لیپنے کے لیے، پوتنے کے لیے وہ جو تغاریاں بنا دی جاتی ہیں تو اس میں کوئی توڑی ڈال دیتے ہیں، یہ وہ آرگینک میٹر ہے جو آپ نے ڈال دیا ہے، اب اس سے اس کے اندر اب وہ تبخیر ہوئی ہے، فرمنٹیشن ہوئی ہے، اور اس سے اس کے اندر ایک طرح کا لیس پیدا ہو گیا ہے، جس سے کہ اب اگر آپ اسے لیپیں گے، پوتیں گے تو کریکس نہیں آئیں گے، بلکہ اس کے اندر وہ لوچ ہے۔ یہ تین لازم ہے۔ پھر کہیں کہا گیا حمأ مسنون، حمأ مسنون، اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جائے، سڑاند پیدا ہو جائے، یہ حمأ مسنون۔ اس سے آگے وہ ہے جو یہاں میں ابھی عرض کر رہا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، وہ جب سوکھ کر کھنکنے لگے، جس کی کہ میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ دلدلی علاقوں میں جو پپڑی سی اوپر بن جاتی ہے وہ کھنکتی ہے پھر، تو من صلصال من حمأ مسنون، یہ ہے مادہ تخلیق۔ البتہ یہ مسئلہ کہ آیا یہ تخلیق جو اللہ نے کی ہے اس طور سے کی ہے کہ اس گارے کا پتلا بنایا، جیسے کہ پتلا کو بچہ کھیلتا ہے، بناتا ہے، یا کوئی اور کوئی ہمارا فرض کیجئے کہ بچہ نہیں، کوئی بڑا فنکار ہو اور مجسمہ تراش ہو، تو وہ بجائے پتھر سے مجسمہ بنانے کے اگر وہ کلے سے، گارے سے مجسمہ بنائے، اور اس سے ہی پھر براہ راست اللہ نے اس میں پھونکا اور وہ جان پڑ گئی، تو یہ چیز بھی ہرگز نہ مستبعد ہے نہ ناممکن ہے اللہ کے لیے، چونکہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں سے یہ معجزہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اخلق لکم کہیئۃ الطیر،
من الطین کہیت طیر، گارے سے میں بناتا ہوں پرندے کی سی صورت، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح آدم کی تخلیق ہوئی ہو، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، عین ممکن ہے، اللہ نے ایسا ہی کیا ہو۔ گویا کہ اگر یہ تصور بھی ہے تو یہ کوئی بعید تصور نہیں ہے، بعید از قیاس نہیں ہے، بعید از امکان نہیں ہے۔ پھر اس میں بھی دو امکانات ہیں۔ عام طور پر جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ مٹی یہاں سے لے جائی گئی ہے، اب زمین کا کرسٹ آف دی ارتھ ہے، زمین سے بنایا ہے، تراب تو یہاں ہے، یہ آسمانوں پر لے جائی گئی ہے اور وہاں پر پھر اس کا مجسمہ بنا ہے، اور پھر وہاں سے وہ جب روح پھونکی گئی ہے تو وہ آدم کی شکل اختیار کی ہے اس نے، اور پھر انہیں زمین پر اتارا گیا۔ یہ عام تصور ہے۔ میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عین ممکن ہے، اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ آسمان پر لے گیا ہے اور پھر وہ آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے، صحیح احادیث کے اندر اس کی خبر موجود ہے، تو یہ بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ لیکن تیسری چیز بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے، وہ یہ کہ یہ سارا معاملہ زمین ہی پر ہوا ہو، اور تخلیق کا یہ کہ تمام مراحل اسی طور سے طے ہوئے ہوں جس طور سے کہ جو بھی حیاتیات کے علماء اور ماہرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ابھی اس فرق کو چھوڑ دیجئے، ایوولوشن اور میوٹیشن، یہ دو الفاظ علیحدہ ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین میں تدریجاً یہ حیوانات کا ایک سلسلہ جو ہے اس نے ترقی پائی ہے۔ البتہ یہ کہ لوور سپیشیز سے ہائر سپیشیز کیسے وجود میں آئی، یہ مسئلہ وہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جو بھی اس کی تشریح یا جو تعویل اور توجیہ کی تھی ڈاروین نے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے کوئی سائنٹیفک پروف ابھی تک فراہم نہیں کیا جا سکا۔ یعنی یہ کہ حالات کے تغیر سے جو انسان یا جو ایک جاندار جو آرگنزم ہے وہ اپنے اندر کچھ ایڈیپٹیشن پیدا کرتا ہے اور نئے قسم کے ایکوائرڈ کریکٹرز جو ہیں، نئی صفات حاصل کر لیتا ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی تدریجاً تبدیلی ہوتی ہے، پھر وہ آئندہ اگلی نسل کو منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، اور بہت سی نسلوں کے بعد وہ بالکل ایک نئی شکل بن کر نئی سپیشیز بن جاتی ہے۔ یہ چیز ابھی تک سائنٹیفکلی پروو نہیں ہو سکی کہ ایکوائرڈ کریکٹرز جو ہیں، جو کوئی جاندار خود اضافی طور پر اگر کوئی صفات اختیار کر لیتا ہے تو کیا وہ بھی نسل سے میں آگے منتقل ہو سکتے ہیں، اس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ لہذا ڈاروین کے فلسفے کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے، لیکن بحیثیت مجموعی یہ تصور کہ یہ زمین میں سے یہ، جیسا کہ اب یہ بھی مختلف الفاظ بھی اس پر دلالت کر رہے ہیں، تراب، تین لازم، حمئ مسنون، صلصال من حمئ مسنون، اور یہ بات جو ہے یہی کہی جا رہی ہے کہ دلدلی علاقوں میں یہ مٹی اور مٹی کے اندر جو آرگینک جو صفات پیدا ہوئی، اور پھر وہ جہاں پانی کا اور مٹی کا مسلسل ایک انٹریکشن تھا، اس کے ذریعے سے وہاں حیات کا آغاز ہوا، وہ ایک یونی سیلولر آرگنزم، پھر اس سے وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے مختلف جو یہ وجود حیوانات جو ہے وجود میں آئے، مختلف سپیشیز وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ اور اگر وہ بھی ہوا ہو کہ ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز بنی ہو تو وہاں بھی جو خلا ہے وہ اللہ کا حکم کن ہے کہ جو اس خلا کو پر کرے گا۔ اب یہ تبدیلی ہو جائے، لیکن گریجولی اس کے اندر ان حیوانات کے اندر یہ ارتقا ہوا ہو، لوور فارمز آف لائف پہلے ظاہر ہوئی اور پھر نسبتاً ہائر فارمز آف لائف ظاہر ہوئی، انہی سے یا علیحدہ سے، ان دونوں امکانات کو رکھتے ہوئے تو یہ بھی کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی رجحان اسی کی طرف ہے۔ یہ سارا قصہ زمین برسر زمین ہی ہوا ہے، اور یہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے بھی ہوگا، وہ میدان حشر بھی اسی زمین پر ہوگا، اور یہیں پر وہ جنت اور دوزخ کا ابتدائی جنت جو ہے اس کے مراحل اور اونچے درجات جو ہیں وہ تو اور ہوں گے، لیکن یہ کہ یہاں پر جیسے کہ مختلف صورتوں میں آخری جو پارے کی صورتیں ان میں بھی آیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو یہ جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا، کیا اس کی کیفیت ہوگی نزول کی وہ ہم نہیں جانتے۔ اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں، چونکہ بائبل میں یہ انداز دیا گیا ہے کہ وہ جنت جو تھی، جو عارضی جنت جس میں کہ حضرت آدم رکھے گئے، وہ آپ اس کو آزمائشی جنت بھی کہہ سکتے ہو، جیسا کہ میں نے کہا ڈیمانسٹریٹ کرنا مقصود تھا کہ پہچان لو اپنے دشمن کو، جو تمہارا ازلی دشمن ابدی دشمن ہے۔ اس اعتبار سے یہ رائے ہے تورات کے مرتبین کی کہ وہ جو جنت تھی وہ اسی زمین پر تھی، کسی اونچی جگہ پر، جہاں پہ کہ ہر طرح کا سامان جو ہے زندگی کی ضروریات بآسانی اور فراوانی کے ساتھ فراہم تھی، انہیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، بڑی آسانی کے ساتھ میووں کی شکل میں انہیں اللہ تعالیٰ کا رزق مل رہا تھا، تو وہ جنت کی ایک کیفیت زمین پر تھی۔
میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی قرآن مجید کے طرز بیان میں ایسا نہیں ہے کہ فٹ نہ بیٹھ سکتی ہیں۔ باقی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کے بارے میں تیقن کے ساتھ، بالکل تعین کے ساتھ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں صرف ایک بات اور کہہ دوں، پھر ہم ٹیکسٹ کی طرف چلیں گے۔ یہ جو میں نے 3 مراتب قائم کیے ہیں، ملائکہ، جنات اور پھر یہ حیات عرضی، اور حیات عرضی کی بلند ترین شکل انسان، ہومو سیپینس، یہ جو ہے آج جو فلسفہ ہے سائنس میں، جو کچھ نظریات جو کافی اب ایک طرح سے تو اسٹیبلش فیکٹس کی حیثیت سے قبول کیے جا چکے ہیں، ان میں سے 2 مرحلے جو ہیں وہ سائنس کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ وہ بگ بینگ تھیوری اور بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، اور وہ جو مادہ پیدا ہوا اس کے نتیجے میں نہایت گرم، ہمارا سورج جو ہے وہ بھی 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ تو اس کا ٹیمپریچر ہے اس وقت، اور یہ تو بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ جو شروع کا تھا وہ تو نہ معلوم کتنے ملین ڈگریز جو ہے سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر تھا، ایک وہ دور تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ کائنات ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور یہ جو مختلف کرے ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ زمین کے بارے میں بھی کہ یہ بھی بہت گرم تھی اور رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہوئی ہے، اور جیسے ٹھنڈی ہوئی ہے کرسٹ آف دی ارتھ اس کے اوپر وجود اس پر آیا ہے، اور پھر جو بارش وغیرہ اور پانی بخارات جو اسی میں کے نکلے ہوئے ہیں، یا یہ کہ وہ جو بھی دخان جسے قرآن نے کہا ہے، اسی دخان کے اندر جو ہے وہ مختلف گیسز کے انٹریکشن سے پانی بنا اور پھر وہ زمین پر برسا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مراحل واقعی یہی ہے۔ البتہ جو فرشتوں کی تخلیق کا مرحلہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے خارج ہے، یہ وہ تکوین ہے عالم امر کی۔ ہماری فزیکل سائنس جو ہے وہ عالم خلق کو ایکسپلور کر سکتی ہے، عالم امر سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ روح جو ہے، ملائکہ اور ارواح، یہ در حقیقت ارواح انسانیہ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ انسان کا مرکب وجود ہے، اس کی وہ روح جس کا کہ ذکر ہو چکا ہے پچھلے درس میں، وہ جو ہمیں پہلے پیدا کیا گیا تھا ارواح کی شکل میں، یہ بالکل ملائکہ کی ہم پلہ ہے، یہ نورانی ہے، نوری الاصل ہے۔ البتہ یہ کہ فرشتوں کے ساتھ یہ جو ارواح انسانیہ ہے یہ بھی پیدا کر دی گئی، اس کے بعد وہ ارواح انسانیہ کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دی گئی۔ اب جیسے جیسے اس عالم خلق میں ایک انسان کا حیولہ تیار ہوتا ہے رحم مادر میں، وہ روح اس کی لا کر اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے۔ تو انسان کا وجود مرکب وجود ہے، روح کے اعتبار سے وہ جنات سے بہت بالا ہے، لیکن یہ کہ محض اپنے مادی جسد کے اعتبار سے وہ جنات سے کمتر ہے، اس لیے کہ جنات کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ نار سے ہوئی ہے، اور جبکہ یہ ہمارا مادی وجود جو ہے، جسدی وجود جو ہمارا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ زمین کے اس کرسٹ آف دی ارتھ سے بنا ہے۔ اس اعتبار سے وہ پہلو ہمارا کمتر ہے جنات سے، جبکہ وہ جو ہماری ارواح ہیں وہ تو فرشتوں کے ہم پلہ، بلکہ ایک اعتبار سے ان سب سے بھی بالا تر ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں جو روح سب سے اونچی ہے وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے بالا تر کوئی ہستی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی وجود جو بھی ہے ذات باری تعالیٰ کے بعد جو بھی وجود ہے۔ صحیح کہا جس نے بھی کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کیا بیان کریں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ارواح انسانیہ ملائکہ سے بالا تر ہیں، جبکہ جھکایا جا رہا ہے فرشتوں کو، سب کے سب فرشتوں کو آدم کے سامنے، تو ان کا تو بالا تر ہونا ثابت ہو گیا۔ نوری الاصل ہونے کے اعتبار سے فرشتے بھی نوری الاصل ہیں اور ارواح انسانیہ بھی نوری الاصل ہیں، اس میں تو مساوات ہے، لیکن پھر فرق مراتب ہے، جیسے ملائکہ میں فرق مراتب ہے، جبریل سید الملائکہ ہیں، اسی طریقے سے یہ نوری الاصل مخلوق ہونے کے اعتبار سے ارواح انسانی اگرچہ برابر بنتی ہیں ملائکہ کے، لیکن اپنے مرتبے میں ملائکہ سے بالا تر، اور ان میں بالا ترین اور برترین وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو 2 درجے ہیں، یہ چونکہ میٹیریل ورلڈ کے ہیں، عالم خلق کے ہیں۔ میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں علامہ اقبال کے تھاٹس اینڈ ریفلیکشنز آف اقبال، سید واحد علی نے، چونکہ خلافت سے متعلق بعض معاملات پر ایک مضمون میں نے دیکھا کہ ان کی کچھ کوٹیشنز تھی، کچھ ریفرنسز تھے، تو میں بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر کہ علامہ اقبال نے ویسے کسی انگریز مفکر کا قول نقل کیا ہے کہ ہماری زبان کی بڑی ہی تنگ دامانی ہے کہ کریشن کا صرف ایک لفظ ہے اور اس کو آگے اس کی درجہ بندی ہم نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے ریفر کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان اس اعتبار سے بہت رچ ہے کہ قرآن نے 2 اصطلاحات استعمال کی ہیں، عالم امر، عالم خلق۔ تو جو چیزیں میں بیان کرتا رہا ہوں ان دونوں کے حوالے سے علامہ اقبال کی تحریر کے اندر بھی وہ بات مجھے ملی ہے۔ خلق اور امر یہ 2 عالم ہیں بالکل جدا۔
جو بھی یہ میٹیریل ورلڈ ہے، ورلڈ آف میٹر، وہ ہے عالم خلق، لیکن عالم امر اس سے ماورا ہے، بالا تر ہے۔ وہ ہماری فزیکل سائنس کی ریسرچ اور اس کی جو بھی دریافت ہے اس کے دائرے میں وہ آتا ہی نہیں، اس تک ہماری ان جو بھی ہمارے ذرائع ہیں علم کے، سائنٹیفک نالج کے، وہاں تک ان ذرائع کی رسائی نہیں ہے۔ تو ارواح انسانیہ اور ملائکہ ان کا تعلق عالم امر سے، یہی وجہ قرآن مجید میں ارواح کی تخلیق کا تذکرہ نہیں کیا، ملائکہ کی بھی تخلیق کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ نفی تو کی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مؤنث بنایا اللہ نے، تو کیا یہ موجود تھے جب ہم نے ملائکہ کو بنایا؟ وہاں پر اگرچہ مجبوراً وہاں پہ پھر لفظ خلق آ گیا ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ عالم امر کی شے ہے، ارواح انسانیہ اور ملائکہ۔ عالم خلق میں یہ نار آ گیا، اس لیے کہ ہمارا علم بھی اب تک وہیں تک پہنچا ہے۔ وہ بگ بینگ، اس سے پہلے کیا تھا اس کو انسانی علم جو ہے نہ جان سکا ہے نہ جان سکے گا۔ ہمارا علم تو وہیں بگ بینگ سے شروع ہوا ہے، اور وہ بگ بینگ جو ہے اس سے عالم خلق کا آغاز ہوا ہے، اور وہ تھا نہایت، یعنی جس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ آپ 1,00,000 سینٹی گریڈ کا تصور کیجئے ٹیمپریچر کا، وہ تو بہرحال ہمارے لیے تو ان امیجنیبل ہے، وہ تو سورج کا ہے غریب کا، یہ تو بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کی تو اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جو اصل اس وقت جو ٹیمپریچر تھا غالباً اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو وہ 15 ملین، یعنی جو بھی آج انہوں نے اندازے لگائے ہیں وہ یہ کہ 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر تھا۔ وہ اس آگ سے ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے، اس جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے جنات کا قریب تر ہونا ملائکہ سے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، نور اور نار کا معاملہ قریب تر ہے۔ پھر ہم سے مقدم ہے وہ تخلیق میں، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، قرآن مجید میں اس کی صراحت بھی آ گئی۔ لیکن وہ ابلیس کی جس کے ساتھ یہ سارا ماجرا پیش آیا وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، یہ سورہ کہف میں آ گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے۔ اور آخری بات، اب ہمیں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آگے بڑھنا چاہیے، آخری بات یہ کہ اس سورت کے ان تمام مضامین کو آپ متشابہات کے کھاتے میں درج کر لیجیے۔ یہ کیسے ہوا ہے، کب ہوا ہے، بس اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسے تو مضبوطی سے تھامنا ہے ہم نے، لیکن یہ کہ ہمارے تصور سے ماورا ہیں یہ باتیں جو ہوئی ہیں، اور ظاہر بات ہے استعاراتی انداز ہے، اس لیے کہ اللہ کا قول بھی ایسا نہیں ہے جیسے میں آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوں یا آپ ایک دوسرے سے کوئی بات کہیں۔ اللہ کا کلام، اس کی کیا شان ہوگی؟ اس قال ربک للملائکہ، اللہ نے کہا، کیسے کہا؟ بعض جگہوں پر قرآن مجید میں یہ وضاحت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو اتنی دہشت ملائکہ پر طاری ہو جاتی ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ وہ تو اس کے بعد جو ہے ان میں سے جو بھی ملائکہ مقربین ہیں وہ کچھ سمجھتے ہیں بات کو، اس قدر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس وقت دہشت کی کیفیت ہوتی ہے۔ ماذا قال ربکم، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کیا فرمایا پروردگار نے؟ قال الحق، وہ کہیں گے کہ حق کہا جو کچھ کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو اس طریقے سے نہ سمجھیے، یا جیسے حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا تو جیسے کوئی دربار لگا ہوا ہے اور وہ دربار میں وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آدم تشریف فرما ہے اور فرشتے سب جھک گئے، اس کو اس طریقے سے کہیں آپ کو اپنے ذہن میں اس کا خاکہ، اس کی تصویر، وہ انسانی جو واقعات جیسے ہوتے ہیں ہمارے مشاہدے اور تجربے کے، اس طرح کا کوئی نقشہ اپنے ذہن میں نہ بنا لے۔ یہ سب وہ استعاراتی کلام ہے، ہوا ہے یہ اسی انداز میں ہوا ہے، لیکن کیسے ہوا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور جو کچھ کہ اس سے نتیجہ نکالنا ہے بس وہ ہے اصل شے، اس کا محکم حصہ، اس کا شہد جو آپ نے نکال لینا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ پہلے حصے کے نتیجے دو ہیں، آدم کا مقام خلیفۃ اللہ فی الارض، نمبر دو اس خلافت کی اصل بنیاد علم الاسماء ہے جو آدم کو دے دیا گیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ اب اس خلیفہ کے لفظ پر بڑی بحث ہوئی ہے، ویسے تو لفظ خلف پیچھے آنے والا خلیفہ، جانشین خلیفہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا استعمال جو ہے کثرت کے ساتھ وہ نائب کے لیے، جو بھی کوئی نیابت کسی کی طرف سے کسی کو دے دی جائے، اور وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی ہستی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جگہ پر نائب آ جائے گا، جانشین آ جائے گا، وہ خلیفہ ہوگا۔ یا فرض کیجئے کسی وجہ سے وہ معذور ہو جائے اور اپنی زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر لے۔ لیکن ایک سبب جس پر ہمارے مفسرین کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر بات ہے نہ اللہ تعالیٰ کے غائب ہونے کی وجہ سے ہے، نہ معاذ اللہ اللہ کو موت آئی نہ آئے گی، حی
حی و قیوم ہے، وہ لا یموت، اس کو موت اس پر وارد ہونے والی نہیں ہے۔ پھر معاذ اللہ کوئی عجز نہیں ہے، پھر یہ کہ وہ کہیں غائب نہیں ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کسی ہستی کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے بھی اس کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوتا ہے، اور آدم کے اور ذریت آدم کے خلیفہ قرار دیے جانے کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ غائب نہیں ہے، وہ حاضر ہے ہر جگہ، ہوا معکم اینما کنتم، لیکن اس نے ایک پردہ غیب حائل کر دیا ہے۔ اس پردہ غیب کے ادھر انسان کو اس نے خلافت عطا فرمائی ہے، اسے نیابت دی ہے، اسے اختیار دیا ہے، اس کو کچھ آٹونومی دی ہے، اور یہ ہے در حقیقت آدم کا وہ مقام اور ذریت آدم کا کہ جو مخصوص ہے اس کے ساتھ۔ تو اس میں دو بحثیں ہیں کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آیا آدم یا ذریت آدم؟ ایک رائے یہ کہ مراد ہے ذریت آدم، نسل آدم، شخص آدم نہیں، اس لیے کہ یہاں پر لفظ آدم کا تذکرہ نہیں ہے، وہ تو آگے آئے گا، وعلم آدم الاسماء کلھا، یہاں پہ خلیفہ کا لفظ مجرد آیا ہے۔ لیکن اس میں اکثریت کی رائے یہ کہ مراد حضرت آدم ہے شخصاً۔ اس سے آگے بات یہ کہ خلافت کس معنی میں ہے، یہ رائے آج کل بھی بعض لوگ پیش کر رہے ہیں، اور چونکہ ہمارے بزرگوں میں سے اور بڑی شخصیتوں میں سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، لہٰذا ہمارے ہاں اہل علم کا بھی ایک حلقہ ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے تو محض یہ جو خلافت کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے تو اس کی تغلیط میں اور اس کی مخالفت میں وہ بات پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کیا سوال، اللہ تعالیٰ تو خود موجود ہے ہر جگہ پر ہر آن، اس کو تو کوئی معاذ اللہ نہ موت آئی ہے نہ موت آئے گی، پھر خلافت کا کیا سوال؟ تو آدم یا ذریت آدم کے خلیفۃ اللہ ہونے کا تصور ہی گویا کہ ان کے نزدیک غلط ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک بھی الفاظ استعمال کر دیتے کہ تو شرک اور کفر ہے، اللہ کا خلیفہ ہے مانی دارت۔ لیکن یہ کہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں جب اس طرح کے معاملات میں ہمیں سلف کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر ان چیزوں کا جاننے والا اور کوئی نہیں ہے، یہ کوئی مادی علوم نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ حقائق ہے کہ جو حقائق بذریعہ وحی ہی معلوم ہو سکتے ہیں، اور اس کا منبع اور سرچشمہ تو ذات محمدی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذات محمدی سے براہ راست اور اولاً اکتساب کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ البتہ صحابہ کرام میں بھی جو اقوال منقول ہوئے ہیں اس میں دو رائے موجود ہیں۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، اگرچہ یہاں صراحت نہیں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین میں ایک خلیفہ بناؤں۔ یہ جاعل کا لفظ جب آتا ہے عربی زبان میں، فاعل، اس میں فاعل ہے یہ جاعل، اس میں ایک عزیمت ہوتی ہے، پختہ ارادہ، فیصلہ، وہ اس لیے میں نے یہ ترجمے میں لفظ کا اضافہ کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین میں ایک خلیفہ بناؤں۔ لیکن یہ کہ اپنا خلیفہ بناؤں یا کسی اور کا خلیفہ بناؤں، اس کا امکان جہاں تک متن کا تعلق ہے آیت کے، وہ دونوں امکانات موجود ہیں۔ چنانچہ ہمیں سلف میں بھی یہ دونوں قول مل جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ جنات پہلے سے تھے اور جنات نے یہاں سرکشی مچائی، ان میں شر کا غالب عنصر جو ہے غالب ہے، اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان کو یہاں سے بے دخل کیا گیا، اور ان کا خلیفہ بنا کر ان کے بعد آنے والے ہیں آدم اور ذریت آدم، تو گویا کہ وہ خلیفہ ہوئے جنات کے۔ یہ ایک رائے ہے اور سلف میں بھی موجود ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کو مانے تو مجھے اس پر کوئی نکیر نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ دوسری رائے کی نفی کرنا یہ در حقیقت زیادتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام میں بھی وہ دوسرا قول زیادہ مقبول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اللہ کا خلیفہ بنایا گیا حضرت آدم کو۔ چنانچہ میں آپ کو عبارت سنا رہا ہوں جو امام رازی نے سمپ کیا ہے اس کو، ذکروا فیہ وجہین، مفسرین نے، اسلاف نے اس میں دو امکانات کا اظہار کیا ہے۔ الاول، پہلا امکان یہ ہے کہ بِأَنَّهُ تَعَالَى نَفَى الْجِنَّ مِنَ الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین سے بے دخل کیا، وَأَسْكَنَ آدَمَ الْأَرْضَ فَكَانَ آدَمُ خَلِيفَةً لِأُولَٰئِكَ الْجِنِّ الَّذِينَ تَقَدَّمُوهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم کو یہاں کا چارج دیا، تو حضرت آدم گویا کہ جنات کے خلیفہ ہوئے کہ جو ان سے پہلے یہاں پر انچارج تھے۔ یروی ذالک عن ابن عباس، یہ روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ والثانی، اور دوسرا احتمال، دوسرا امکان یہ ہے، انما سماہ اللہ خلیفۃ لانہ یخلف اللہ فی الحکم بین المکلفین من خلقہ، اللہ تعالیٰ نے
نام دیا ہے خلیفہ کا حضرت آدم کو، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ، اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا زمین میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے مابین حکم کرنے میں۔ وَهُوَ الْمَرْوِي مِنْ ابن عباس و ابن مسعود، اور یہ دوسرا قول جو ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے اور ابن مسعود سے بھی، عبداللہ ابن مسعود سے بھی، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے دونوں قول مروی ہو گئے۔ اس میں ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اقوال جو اس طریقے سے منسوب ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی رائے اپنی بدلی ہو، پہلے کوئی رائے ہو اور ان کے کسی شاگرد کے علم میں وہ ایک رائے موجود ہو، وہی انہوں نے آگے منتقل کر دی ہے، جبکہ انہوں نے بعد میں اپنی کوئی رائے تبدیل کر لی ہو، جو کسی دوسرے شاگرد کے علم میں ہو اس نے وہ رائے جو ہے آگے منتقل کر دی ہو۔ تو اس اعتبار سے اس کے اندر کوئی یعنی تشویش کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کی طرف دو قول کیسے منسوب ہو گئے، یہ اس کا امکان جو ہے وہ عقلاً موجود ہے۔ لیکن یہ کہ ابن عباس سے اگر دونوں قول ہیں کہ جو روایت کیے جا رہے ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ میں سے، عبداللہ ابن عباس اگرچہ علم تفسیر میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن وہ نوجوانوں میں سے ہیں، کبار صحابہ میں سے، بزرگ صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور انہوں نے تیقن کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کی خلافت ہے۔ وَهَذَا الرَّأْيُ مُتَأَكَّدٌ بِقَوْلِهِ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، یہ امام راضی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ رائے جو ہے دوسری مؤخر الذکر، یہ مؤکد ہے، یہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی روح سے جو حضرت داؤد سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے تو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو گویا کہ وہ خلیفۃ اللہ کہ جو حکم کرے، فیصلہ کرے، اصل میں تو حکم ہے اللہ کا اختیار، ان الحکم الا للہ، لیکن نائب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آدم اور ان کی ذریت کو دیا ہے، اسی لیے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض۔ یہ ہمارے ہاں مفسرین میں سے ابن جریر اور معالم اور بحر اور بیضاوی، یہ تمام بڑی بڑی جو التفاسیر ہیں، ان سب کے اندر یہ رائے موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس میں ہمارے بزرگوں میں سے، ائمہ میں سے جو بڑے ہیں، ان میں سے امام ابن تیمیہ ہیں کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال ان کے اور بھی بہت سے معاملات میں آراء شاذ ہیں، تو شاذ رائے ہر ذہین آدمی کی، ہر جینیس آدمی کی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ دوسروں کے ساتھ موافقت نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ جس چیز پر کہ اجماع ہو، جس پر کہ اکثر نے اتفاق کر لیا ہو، اصل وہی شے ہے کہ جس کو قبول کیا جانا چاہیے۔ باقی یہ کہ قرآن مجید میں، اب میں پھر عرض کروں گا کہ مکی قرآن میں 4 ایسے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں کہ جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ خلافت واقعتاً اللہ کی خلافت کے سوا کوئی اور خلافت نہیں بن سکتی۔ جو مقام ہے وہ آدم کا، وہ تو اسی کے اعتبار سے جو ہے اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے، وہ مقام جو قرآن مجید آگے چل کر آ جائے گا کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرایا آدم کے سامنے۔ اب ذرا نوٹ تو کیجیے، اصل مسجود تو اللہ ہے، سب کا مسجود اللہ، باقی اس کے بعد آدم ہے کہ جن کے سامنے تمام فرشتوں کو، اور 2 جگہ پر قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، سورہ صاد میں بھی، سورہ حجر میں بھی، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اس قدر تاکید ہے، سجدہ کیا سب کے سب، الملائکۃ، اس میں بھی جو ہے لام جو ہے حصر کا ہے، تمام فرشتے، کلھم، ان میں سے سب کے سب، اجمعون، وہ سب کے سب جمع ہو کر یک بارگی ایک جماعت کی صورت میں انہوں نے سجدہ کیا آدم کو۔ اب یہ مقام جو ہے، یہ انداز تعبیر 6 مرتبہ اس کا تذکرہ ہونا، 7 مرتبہ تذکرہ ہونا بلکہ، تو یہ ظاہر بات ہے، ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے بعد مقام آدم کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چونکہ ذریت آدم میں سے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ ہم آدم کو ایک نوع کی حیثیت سے لے رہے ہیں، تو اس کائنات کے اندر جملہ مخلوقات میں باقی سب سے، اسی لیے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے افضل وہ آدم ہے، اور نسل آدم ہے، ذریت آدم ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا خلقتہ بیدی، میں نے اس آدم کو بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور اس کی تعبیر اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کوئی 2 ہاتھ نہیں ہے۔ یا تو یوں کہا جائے گا کہ اس سے مراد ہے بڑے اہتمام سے میں نے بنایا ہے آدم کو، لیکن میرے نزدیک اس کی تعبیر صحیح ترین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس میں عالم امر اور عالم خلق دونوں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، الا لہ الخلق والامر، اور یہ دونوں عالم مخلوقات میں سے صرف آدم ہے جس میں کہ آ کر جمع ہو گئے ہیں عالم امر سے، جس کی روح ہے،
عالم خلق سے اس کا یہ وجود جسدی ہے، مادی ہے۔ یہ دونوں عالم اگر جمع ہوئے ہیں تو وہ صرف ایک مخلوق ہے اور وہ انسان ہے، ورنہ ملائکہ صرف عالم امر کی شے ہے، جنات صرف عالم خلق کی شے ہیں، ان میں وہ روح نہیں پھونکی گئی۔ وہ روح کا پھونکا جانا ہی تو در حقیقت حضرت آدم کے اس شرف کو اور ان کے اس مقام اور مرتبے کو واضح کرتا ہے، جیسا کہ دو جگہ پر آیا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سورہ حجر اور سورہ صاد۔ ان الفاظ میں تو ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے دونوں جگہ پر، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سورہ صاد میں اور سورہ حجر میں صرف اتنا فرق ہے کہ پہلے فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، یہاں صرف لفظ تین آیا ہے سورہ صاد میں، جبکہ سورہ حجر میں ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اس آیت میں تو تین اور صلصال من حمأ مسنون کا فرق ہے، آگے دو آیتیں بالکل وہی ہیں جو رپیٹ ہوئی ہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کیا۔ اب ظاہر بات ہے اس کے ساتھ تو یہی مناسبت رکھنے والی شے ہے، خلقتہ بیدیہ، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ عالم خلق عالم امر دونوں جمع ہو گئے اس ہستی کے اندر۔ اسی طریقے سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور یہ نوٹ کیجئے سورہ بنی اسرائیل میں جو میں نے بتایا کہ چھٹے رکوع میں جو ساتویں رکوع میں آیا ہے یہ قصہ آدم و ابلیس، اور اس کے فوراً بعد جو ہے یہ آیت آئی ہے، ہم نے بنی آدم کو بہت اعزاز ہم نے کیا ہے، بڑی تکریم کی ہے آدم کی نسل کی۔ اسی طریقے سے حدیث میں ایک لفظ آیا ہے، اگرچہ قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں موجود ہے، and God created man in his own image، اللہ نے انسان کو بنایا خود اپنی شکل پر، اور حدیث میں موجود ہے، حدیث صحیح، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ صورت سے مراد یہ شکل نہیں ہے، یہ فیچرز نہیں ہے، یہ جسم نہیں ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کی تعویل وہی ہے کہ خلق اور امر دونوں کو جمع کر دینا، یہی ہے در حقیقت، یا اللہ کی ذات میں اختیار کے اعتبار سے جمع ہے خلق بھی اور امر بھی، الا لہ الخلق والامر، یا پھر انسان کے وجود میں آ کر یہ دونوں عالم جو ہے یکجا ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں۔ اور اس میں پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ احزاب میں جو انداز بیان آیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ کوئی ہے شے، امانت ہے کوئی اللہ کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اب اس کو بھی استعارہ کہیں گے کہ ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، ہر شے پر پیش کیا، سب ڈر گئے، سب نے گھبرا کر انکار کیا، انسان نے اس بار کو۔ آسماں بار امانت نہ تواں گشت، وہ جو آتا ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکے، آسمان بھی نہ اٹھا سکا۔ قرائے فال بنام من دیوانہ زدند، یہ تو میرے ہی نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نکلا ہے، میرے نزدیک وہ روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ ہے اصل میں وہ جو اعزاز اور اکرام کی اصل بنیاد ہے۔ اس لیے مسجود ملائک بنے ہیں، وہ ہومو سیپینز مسجود نہیں ہے، مسجود تو در حقیقت وہ ہومو سیپین ہے جس میں کہ روح خداوندی پھونک دی گئی ہے، اس اعتبار سے اس کا وہ مقام و مرتبہ بنا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ پھر اس کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میں نے چونکہ ابھی عرض کیا ہے کہ میرا اپنا ذاتی رجحان ہے ایوولوشن کی طرف، اور یہ میرا کیا مولانا روم کا ہے، ابن مسکوے کا ہے، یہ سارا ڈارون کے تو ابھی آباء و اجداد کا بھی کہیں وجود نہیں تھا، یہ تو کل کی شے ہے۔ ہمارے مفکرین اور ہمارے حکماء جو ہیں اس نظریہ ارتقاء کو اس سے بہت پہلے 780 پیکر دیدام پشچے ترسم کے مردم کم شبم، میں پہلے نباتات کے عالم میں تھا، پھر پہلے جمادات کے عالم میں تھا، پھر نباتات کے عالم میں آیا، پھر حیوانات کے عالم میں آیا، میں نہ معلوم کہاں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ موت جو ہے میرے اندر کوئی شے کم کر دے گی۔ وہی بات کہ هو الذی خلق کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، میرے لیے موت کا کیا سوال؟ یہ تو ثابت ہے سورہ قرآن، ہمارے لیے موت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اہل سنت کے نزدیک جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، چاہے ادھر گئے چاہے ادھر گئے۔ امام ابن تیمیہ اور ابن عربی کے نزدیک جہنم ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، جنت ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بہرحال وہ مسئلہ جو ہے وہ میں نے اس سے پہلے ڈسکس نہیں کیا، اس وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ
کہ یہ ایک تصور جو ایولیوشن کی روح سے سامنے آتا ہے، قرآن مجید کا ایک مقام ایسا ہے جو اس کی بڑی بھرپور تائید کرتا ہے، وہ سورہ اعراف کا مقام ہے۔ وہاں جمع کے صیغے سے بات شروع کی گئی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری تصویر کشی کی، تمہارا نقشہ بنا دیا، تمہارے فیچرز بنا دیے، تمہاری صورت گری کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے آدم کو بنایا اور اس کی صورت گری کی اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، وہاں جمع کا صیغہ ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک نو پہلے وجود میں آئی ہے، ہومو سیپینس ایک نو کی حیثیت سے پہلے وجود میں آئی ہے، اور اس نو میں سے ایک سلیکٹڈ انڈیویجول آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اب یہ حیوان محض نہیں رہے، جب تک محض ایک نو جو ہے ہومو سیپینس کی تھی اس وقت تک وہ حیوان تھے، لیکن جب ان میں سے ایک سلیکٹڈ کو لے کر اس میں وہ روح ہے باری تعالیٰ جس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، نفخت فیہ من روحی فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی۔ اب یہاں پر واحد کا صیغہ آ رہا ہے، جب میں اس کی پوری نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو جس میں وہ روح پھونکی گئی ہے وہ ایک انڈیویجول ہے اس نو کا، وہ ہومو سیپینس میں سے ایک ہے فرد جس کو اللہ نے چنا ہے اور اس کے اندر اس روح کو پھونکا ہے، اب وہ آدم بن گیا ہے، اب وہ نرا ہومو سیپینس نہیں۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسے ہماری بڑی بڑی سپیشیز جو ہیں بالکل معدوم ہو گئی، ڈینوسارز وغیرہ جن کے اتنے بڑے بڑے مجسمے نکلتے ہیں، لیکن یہ کہ اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے، وہ بقیہ نو پوری کی پوری ختم ہو گئی ہو، صرف اس کے بعد آدم جو ایک انڈیویجول تھے، اس ایوالڈ سپیشیز کے ایک انڈیویجول جن کو اللہ نے چنا اور جس میں پھر روح پھونکی ہے، نسل آدم اب باقی ساری بھی ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے، وہ اسی ایک فرد کی نسل ہے۔ اس میں قطعاً کوئی شے مستبد نہیں، نہ سائنٹیفک اعتبار سے نہ قرآن کے اعتبار سے۔ قرآن مجید میں اس کے شواہد جو ہیں موجود ہیں، اس لفظ میں بھی موجود ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آدم کو بھی چنا ہے اللہ نے، چنا جاتا ہے کسی مجموعے کے اندر سے، کسی کوئی مجموعہ ہے آپ چن لیتے ہیں، جیسے میں کہا کرتا ہوں استفاء اور اجتباء کا فرق جو ہے کہ کوئی گلاب کا پودا ہے اس میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں، کسی کا دستے ہنائی اس میں سے ایک پھول کو چن لیتا، یہ چننا ہے، باقی 10 بھی پھول گلابی کے تھے لیکن ایک چن لیا ہے، یہ اس کی قسمت ہے جس کو چن لیا ہے کسی کے دستے ہنائی نے۔ تو یہ ہے استفاء، پسند کر لینا، چن لینا۔ تو یہ در حقیقت استفاء کا لفظ جو ہے حضرت آدم پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آل ابراہیم کو چنا ہے تو پوری نوع انسانی میں سے چنا ہے، نوع انسانی تھی، پوری نسلیں تھیں، ان میں سے آل ابراہیم چنے گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عین ممکن ہے، میں یہ سارے امکانات کے درجے میں رکھ رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تصورات کمپیٹیبل ہیں، یہ ریکنسائل کرتے ہیں قرآن کے بیان کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ ریکنسائل نہ کر سکتے ہو۔ باقی کسی کا تصور یہ ہو کہ مٹی سے ہی ایک مجسمہ بنا کر پھونک ماری گئی، یا یہ کہ وہ مٹی آسمان پر لے جائی گئی اور وہاں سے پھر ان کو نیچے اتارا گیا، تو اس میں بھی کوئی بات، جو شخص یہ مانتا ہے وہ بھی خلاف قرآن میں اسے نہیں کہوں گا، قرآن مجید میں اس کا بھی امکان موجود ہے۔ اور یہی در حقیقت قرآن مجید کے اعجاز کا بہت اہم پہلو ہے۔ ایک عام آدمی کی ذہنی سطح پر بھی اصل بات تو یہ بتانی اللہ نے بنایا، خالق وہ ہے، یہ بات ہے جو سمجھانی ہے ہر ایک کو، ایک خالق ہے، اس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہارا مالک ہے اور تمہیں اس کے پاس واپس بھی جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل بات تو یہ بتانی ہے، باقی یہ کیسے بنایا، کن مراحل میں سے بنایا، کن مدارج میں سے بنایا، کس شے سے بنایا، اب اس میں جو وسعت ہے قرآن کی کہ صرف تراب نہیں کہا، کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے بہت ٹیکسنگ کر رہا ہے قرآن، ذہن پر بوجھ ڈال رہا ہے، من صلصال من حمأ مسنون، اتنے ثقیل الفاظ، اور یہ سورہ ہجر میں 3 دفعہ آئے ہیں، یہ پوری کی پوری ترکیب جو کہ تو من صلصال من حمأ مسنون۔ تو یہ جو ہے آخر اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں اشارے ہیں اہل علم کے لیے، اسی میں وہ بات چیز مضمر ہے کہ جب تمہارا علم بڑھے گا، جب تم سمجھو گے ان چیزوں کو، تب تم پر یہ حقیقت اور مبرہن ہو جائے گی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں اور زمین میں، یہاں تک کہ یہ حقیقت ان پر بالکل منکشف ہو جائے گی، آسمانوں میں زمین میں ان کی اپنی جانوں میں نشانیاں دکھائیں گے۔
کہ یہ بات مبرہن ہو جائے گی، یہ قرآن حق ہے، سرتا سر حق ہے، اس کے اندر جو کچھ اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے، درست ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ جو آج تو ہم صرف ایک ہی آیت تک رہ گئے، اس لیے کہ اس میں بہرحال یہ تمہیدی مضامین ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں، میں فیصلہ کر چکا ہوں زمین میں ایک نائب یا ایک خلیفہ بنانے کا۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کہ پروردگار کیا تو اس میں بنائے گا اس کو جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی حمد کے ساتھ اور تقدیس کر رہے ہیں آپ کی۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ آدم یا اس کی ذریت جو ہے زمین کے اندر فساد کرے گی؟ جس کا سیدھا سا جواب بالکل تشفی بخش وہ یہ ہے کہ خلیفہ کے لفظ میں یہ شے مضمر ہے کہ اسے آٹونومی دی جائے گی۔ آٹونومی ہوگی جہاں اختیار ہے اس کے غلط ہونے کا اور غلط استعمال ہونے کا امکان موجود ہے۔ جہاں اختیار نہیں ہے، فرشتے جو ہیں وہ تو جو حکم ہے وہی کرتے ہیں، کوئی اختیار نہیں، دے ہیو نو چوائس۔ اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ یہی ہے، لہذا کوئی فساد کا سوال نہیں۔ لیکن جہاں آٹونومی ہوگی، جہاں چوائس ہوگا، جہاں اختیار ہوگا، جہاں اس کے صحیح استعمال ہونے کا امکان ہے وہاں غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے۔ authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ تو یہاں بہرحال ایبسولوٹ اتھارٹی کا تصور تو نہیں تھا، پھر بھی اتھارٹی تو ہے نا کچھ، اور انہوں نے فوریزی بھی کی اور فساد بھی مچایا، تو انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ یہ اگر اس کو خلافت دی جائے گی اور اسے وہ اختیار دیا جائے گا، وہ آٹونومی ہوگی تو یہ فساد بھی زمین میں مچائے گا اور خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، واو یہاں پر واو حالیہ درا حالے کے ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، پروردگار ہمیں یہ بتایا جائے کہ آخر ضرورت کیا ہے کسی کو خلیفہ بنانے کی، جبکہ حال یہ ہے درا حالے کے ہم آپ کی تسبیح میں لگے ہوئے حمد کے ساتھ اور آپ کی تقدیس کر رہے ہیں۔ یہ دو الفاظ یہاں جمع ہو کر آئے، تسبیح اور تقدیس، ان کو سمجھ لیجئے۔ اگرچہ پاکی بیان کرنا، پاکی بولنا، ان دونوں کا ایک لفظ میں ترجمہ کیا جائے تو یہی ہے، لیکن تسبیح کا لفظ بنا ہے سبح سے، سبح کے معنی تیرنا۔ کوئی شے تیزی کے ساتھ حرکت کرے، اگر وہ پانی میں تیزی سے حرکت کر رہی ہے تو ڈوبے گی نہیں، سطح پر برقرار رہے گی۔ اگر وہ ہوا میں تیزی سے، خلا میں تیزی سے حرکت کر رہی ہے تو اپنے مدار پر اور اپنی سطح پر برقرار رہے گی۔ تو اس کے اندر ایک حرکت، تیزی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ یہ جو ہے سرگرم ہونا، یہ اس لفظ کے اندر موجود ہے۔ کسی کے حکم کی بجا آوری میں سرگرمی دکھانا، اور اس درجے کہ اس کا ہر حکم جو ہے اس کے لیے واجب الاطاعت ہو جائے، تو تسبیح کا یہ اصل مفہوم ہے جو تقدیس سے اسے علیحدہ کرتا ہے۔ تقدیس کا مفہوم اعتقاد کے اعتبار سے زبانی طور پر اور اقرار کے درجے میں کسی کی بڑائی، کسی کی بزرگی، کسی کا ہر نقص سے، عیب سے پاک ہونا، یہ تقدیس ہے۔ اس میں اعتقاد اور نظری اور فکری ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ تسبیح اپنے عمل سے، اپنے رویے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ اس کی بزرگی، اس کی عظمت اور اس کے اختیار اور اس کے اقتدار اور اس کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم آپ کے تمام فرامین، احکام، آپ کی تمام مشیتوں، آپ کے تمام ارادوں، جو بھی آپ کا حکم ہے، اس کو بجا لا رہے ہیں پوری سرگرمی کے ساتھ اور آپ کے حمد کے ساتھ، شکر ادا کرتے ہوئے۔ یہ بڑا پیارا یہاں پر ہے نسبح بحمدک، اس لیے کہ گویا کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے احکام کو بجا لانے کا موقع ملا۔ منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت نداشتت، ہم تو آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے، آپ کا احسان مانتے ہوئے، آپ کی حمد کے ترانے الاپتے ہوئے، آپ کے احکام کی بجاوری میں پوری طرح سرگرم ہیں، اور جو بھی آپ کی تسبیح و تقدیس ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں، تو کوئی ضرورت کا احساس نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے خلافت دی جا رہی ہو اور کسی کو خلیفہ مقرر اور معین کیا جائے۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کی مزید شرح جو ہے وہ آگے ہوگی انشاءاللہ کل۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔